زیادتی کیسز کی تفتیش کے لیے فیصل آباد میں نیا یونٹ فعال۔ SSOI یونٹ میں سرکل کی سطح پر سٹاف تعینات۔ سرکل میں میل اور فیمیل سب انسپیکٹر سمیت چار اہلکار تعینات کیے گئے۔ یونٹ صرف زیادتی اور اس سے جڑے کرائم کی تفتیش کرے گا۔ SSP انویسٹیگیشن محمد اجمل کہتے ہیں نیا یونٹ زیادتی کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں زیادتی کے کیسز کی تفتیش بہتر انداز میں کرنے کے لیے ایک نیا یونٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کا نام اسپیشل سیکشول اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ رکھا گیا ہے، اور فیصل آباد میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد کی جانب سے اس یونٹ میں سٹاف کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ یونٹ کس طرح زیادتی کیسز کی تفتیش بہتر انداز میں کرے گا، اس پر ہم بات کریں گے SSP انویسٹیگیشن محمد اجمل سے۔ سر بتائیے گا کہ اس یونٹ میں کتنی نفری تعینات کی گئی ہے اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر انداز میں تفتیش کرے گا یہ یونٹ ریپ کیسز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، CPO کے احکامات پہ یہ SSOs بنے ہیں۔ اس میں بیسیکلی 4 سے 5 لوگ ہوں گے، جس میں ایک فیمیل پولیس آفیسر جو ہے وہ لازمی طور پہ ہے، اور اس کا مقصد ہے جتنے بھی سیکشول اوفینسز ہیں، خاص طور پہ وومن سے ریلیٹڈ ہیں یا سوڈمک کیسز ہیں، ان کو یہ ایڈریس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 2 شیڈیول دیے گئے ہیں، شیڈیول 1 اور 2، یعنی اس سے مہلکہ کوئی اگر اوفینسز ہو جاتے ہیں، جیسے کڈنیپنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی کا اور اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی یہ ایڈریس کریں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک خاص یونٹ ہوگا یہ، اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی فیصل آباد میں جتنے کیسز ہیں ان کو یہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ SSP انویسٹیگیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ یونٹ صرف اور صرف زیادتی اور اس سے متعلقہ جو کیسز ہوں گے اس کے دفعات کے تحت جو مقدمہ درج ہوں گے ان کی تفتیش کرے گا۔ ہر یونٹ میں 4 سے 5 لوگ ہیں۔ سرکل کی سطح پر یہ یونٹ بنایا گیا ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں قسم کا سٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اغوا کے بعد یا زیادتی کے بعد مرڈر ہوتا ہے، اغوا کے بعد زیادتی ہوتی ہے، تو اس سے متعلقہ جو مقدمہ درج ہوگا اس کی تفتیش بھی یہ سیکشول یونٹ ہی کرے گا۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ یہ یونٹ پنجاب بھر میں بنایا گیا ہے جس کا مقصد ریپ سے متعلقہ۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں 10 ٹیکس گزاروں کا غیر قانونی ریفنڈ لینے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں ٹیکس گزاروں کی 5 کروڑ روپے کی چوری پکڑی گئی۔ محمد کاشف نے 52,77,000، محمد یونس نے 73 لاکھ، چودھری عمر نے 15 لاکھ اور محمد کاشف نے 27,34,000 ریفنڈز لیے۔ محمد اشرف نے 31 لاکھ اور سپر سٹور نے 14,88,000 روپے ریفنڈ وصول کیا۔ تفصیلات جانیں گے عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر میں رجسٹرڈ 10 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 5 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے FPR کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان 10 ٹیکس گزاروں نے مالی سال 2020-21 کے دوران مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے سے زائد کی ٹیکس چوری اور بوگس ریفنڈز حاصل کیے۔ تاہم جب FPR کی آڈٹ کمیٹی کی جانب سے ان کیسز کا آڈٹ کیا گیا اور چھان بین کی گئی تو اس میں یہ چوری پکڑی گئی۔ ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی جانب سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کیسز میں ریکوری کی جائے، جبکہ جو شامل افراد ہیں ان کے جو دیگر سالوں کی ٹیکس ادائیگیاں ہیں ان کا بھی آڈٹ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں پر بوگس ریفنڈز یا پھر ٹیکس چوری کے معاملات تو عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں فی تولہ سونا 2700 روپے مہنگا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 2,16,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,310 روپے مہنگا، قیمت 1,83,180 روپے ہو گئی۔ بات کریں گے خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں فی تولہ سونا 2700 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 2,16,000 جبکہ 10 گرام کی اگر بات کیجیے 1,83,180 کا ہو گیا۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر جو میرے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد آئین سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اگر بات کیجیے کاروبار کے حوالے سے، سونا کبھی مہنگا ہو رہا ہے، کبھی سستا ہو رہا ہے، اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ کاروبار کیسے جا رہا ہے؟ ابھی کام کے دن ہے، تھوڑے شادی بیاہ کے دن ہے۔ یہ کل اور پرسوں سے تقریباً آج نا کوئی 1,500-2,500 روپے کا فرق پڑ چکا ہے۔ اب کسٹمر پھر 1,000-2,000 کے چکر میں پوچھ کے چلے جاتا ہے۔ ہم اسی آس پہ بیٹھے ہیں کہ کب خوشحالی ہمیں نظر آئے گی۔ ملکی حالات ایسے ہیں، لوگوں کے پاس پہلی سکت نہیں ہے، یہ مجبوری والا سونا ہے جو خریدنا ہی خریدنا ہے کسٹمر نے۔ جی بالکل، صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر جو ہے محمد ارشد، ان کا کہنا ہے کہ اگر گولڈ کی ریٹ کی بات کیجیے
روز بروز اتار چڑھاؤ کے باعث جو ہے وہ کاروبار پوری طرح سے متاثر ہو رہا ہے کہ جو دن ہے ان میں جو خریداری جو بہت زیادہ ہوتی ہے عموماً اگر بات کی جائے، لیکن آج کل جو روز بروز اتار چڑھاؤ کے باعث جو اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد غلام محمد آباد کی سبزی منڈی کا الیکشن، صدر کی نشست پر توقیر احمد نے میدان مار لیا۔ توقیر احمد نے 98 ووٹ حاصل کیے، مد مقابل رانا عامر جاوید نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ سبزی منڈی کے آڑتیوں کی توقیر احمد کو مبارکباد۔ نو منتخب صدر نے منڈی کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کا عزم کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، سبزی منڈی غلام محمد آباد کے انجمن آڑتیاں کا الیکشن جو ہے وہ آج توقیر احمد والا کی جانب سے جیت لیا گیا ہے۔ 98 ووٹ جو ہیں ان کی جانب سے لیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے امیدوار رانا عامر جو ہیں وہ بھی جیت کے جشن میں شریک ہیں اور امیدوار کو مبارکباد دی جا رہی ہے، اور یہ عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ غلام محمد آباد جو سبزی منڈی ہے یہاں پر انجمن آڑتیاں کے جو مسائل ہیں مل کر ان کو حل کیا جائے گا۔ توقیر احمد والا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی توقیر بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو، بہت اچھے طریقے سے الیکشن ہوا، جیت لیا ہے، کیا عزم ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کی بہت مہربانی سر، آپ تشریف لے کے آئے سر۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا جو الیکشن ہوا ہے بالکل شاف اور شفاف ہوا ہے اور بالکل پرسکون طریقے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائی رانا عامر صاحب پہلے بھی میرے ساتھ ہے ہر جگہ ہر معاملات میں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم دونوں مل کے سبزی منڈی کے معاملات کو حل کریں گے۔ جی ران صاحب، آپ کیا کہتے ہیں آج کے الیکشن کے؟ یہ انجمن آڑتیان کا الیکشن ہے، یہ ایک اچھی روایت پیدا ہوئی ہے بھی ہر 2 سال بعد الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو آڑتیوں نے پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو ان کے اچھے کام ہوں گے وہ ان کا ساتھ دوں گا، جو غلط کریں گے ان کی تن کے مخالفت کروں گا۔ جی یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انجمن آڑتیاں کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہوں گے وہ۔ بہت شکریہ فضیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں 27 نومبر سے شروع ہونے والی پولیو مہم کا مائکرو پلان مکمل۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو ہیڈ کوارٹر کاشف رضا عوان کہتے ہیں پہلی بار پولیو مہم کا مائکرو پلان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منظور کرایا گیا ہے۔ پولیو فری پاکستان کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ مزید بات کریں گے وکاس بیگ سے۔ جی وکاس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اچھا بالکل، فیصل آباد میں 27 نومبر سے شروع ہونے والی پولیو کمپین کے حوالے سے پری کمپین میٹنگ جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ تمام تر پلان جو ہے مائکرو پلان جو ہے وہ بھی ڈسکس کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے سر پولیو فری پاکستان کا خواب جو ہے وہ کب تک شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے؟ چونکہ ابھی بھی اگر بات کی جائے تو ملک بھر میں 5 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ فیصل آباد میں گو کہ کوئی کیس نہیں ہے، لیکن کس طرح سے اس کو مائکرو پلان کے تحت اس بار پولیو کمپین کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت دنیا میں 3 ملک ہیں جس میں پاکستان، نائجیریا اور افغانستان ہے، جہاں پہ پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ زیادہ آرگنائز طریقے سے ہم پولیو کی کیمپین کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں اسپیشل فوکس ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا۔ ابھی ہماری جو پری کیمپین اسائنمنٹس ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہیں، اور کل سے پولیو ویکسینیشن جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اور اس دفعہ ہم نے مائکرو پلان جو بنائے ہیں وہ ہم نے WHO سے ان کو ویٹ بھی کروایا ہے، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ 27 نومبر پولیو فری پاکستان کے لیے ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس دفعہ رنگ لے کے آئیں گی۔ اچھا بالکل، پولیو فری پاکستان کے لیے 27 نومبر سے شروع ہونے والی کمپین کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ وکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں 27 نومبر سے خصوصی پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دوران مہم 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ پولیو ٹیمیں اسکول میں جا کر بھی بچوں کو پولیو قطرے پلائیں گی۔ مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ تعلیم نے اقدامات شروع کر دیے۔ پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں کو مراسلہ جاری۔ پولیو ٹیموں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ جھنگ میں 27 نومبر سے خصوصی پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دوران مہم 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ پولیو ٹیمیں اسکولوں میں جا کر بھی بچوں کو پولیو قطرے پلائیں گی۔ مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ تعلیم نے اقدامات شروع کر دیے۔ پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں کو مراسلہ جاری۔ پولیو ٹیموں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ ریلوے نے ملت کراکرم اور پاکستان ایکسپریس کی ایڈوانس بکنگ شروع کر دی۔ رش کے باعث ایڈوانس بکنگ بند کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔
इसी वाले से मिलत कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस की जो है वो एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो बुकिंग 20 नवंबर तक बंद की गई थी रश के पेश नज़र। इस हवाले से रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि मुसाफिरों की रश की वजह से एडवांस बुकिंग बंद की गई थी। जो है वो मिलत कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस की बुकिंग खोल दी गई है। कराची के लिए मुसाफिर जो है वो बआसानी अपनी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी मनाजिल की जानिब रवाना जो है वो हो सकते हैं। तीनों कराची जाने वाली ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जो है वो खोल दी गई है और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो है वो भी एडवांस बुकिंग मुसाफिरों के लिए खोल दी गई है ताकि मुसाफिर ट्रेन सफ़र कर सकें और सस्ते सफ़र के ज़रिए कराची और मुल्क के दीगर शहरों को फैसलाबाद से सफ़र कर सकें। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। FIA फैसलाबाद जोन में तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब। डायरेक्टर फैसलाबाद जोन राय एजाज अहमद ने अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में ASI साजिद अली, खालिद हमीद, मोहम्मद अरशद, हेड कांस्टेबल इमरान और कमर अब्बास शामिल हैं। डायरेक्टर राय एजाज अहमद ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद और पहले से ज्यादा मेहनत से फराइज अदायगी की हिदायत की। FIA फैसलाबाद जोन में तरक्की पाने वाले अहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब। डायरेक्टर फैसलाबाद जोन राय एजाज अहमद ने अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में ASI साजिद अली, खालिद हमीद, मोहम्मद अरशद, हेड कांस्टेबल इमरान और कमर अब्बास शामिल हैं। डायरेक्टर राय एजाज अहमद ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद और पहले से ज्यादा मेहनत से फराइज अदायगी की हिदायत की। BHU लखनऊ शोरकोट को RHC लेवल का दर्जा देने की स्कीम। मंसूबे के लिए 3 करोड़ 47 लाख मंजूर। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से स्कीम के लिए फंड्स मंजूर किए गए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से वर्क ऑर्डर समेत दीगर तफसीलात मांग ली। तफसीलात इमरान असलम से जानेंगे। जी इमरान, बताइएगा। जंग में कक्केनो जो BHU की स्कीम है उसको RHC का दर्जा देने के हवाले से 3 करोड़ 47 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस की जानिब से फंड्स की मंजूरी दी गई है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज को मरासला जारी करते हुए तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। वर्क आर्डर और किन रेट्स पे जो है वो काम करवाया जाएगा, इसके साथ साथ जो है वो तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। स्कीम को माली साल 2023 और 24 में शामिल किया गया और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद स्कीम पर काम जो है वो मुकम्मल करेगा। अभी जो है वो कमिश्नर ऑफिस की जानिब से 3 करोड़ 47 लाख के फंड्स की रिवाइज कास्ट मंजूरी के बाद जो है वो हेल्थ ऑफिसर से जो है वो तमाम तफसीलात मांगी गई हैं, जिसमें वर्क आर्डर, टेंडर्स में दीगर तफसीलात जो है वो फ्राहम की जाएंगी। डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से अब जो रिवाइज शुदा तरमीम शुदा PC1 में इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गंदम की काश्त के हवाले से अहम खबर। ज़रूरी माहिरीन ने रवायती बीज के बजाय सर्टिफाइड बीज के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कहते हैं सर्टिफाइड बीज से बेहतर नताज हासिल किए जा सकते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर गंदम के हवाले से तो ज़रूरी माहिरीन की जानिब से बताया गया कि 20 नवंबर के बाद जो भी गंदम काश्त की जानी है उसमें 50 किलो तक जो बीज लाजमी इस्तेमाल किया जाए और 20 नवंबर से पहले अगर 40 किलो भी इस्तेमाल किया जाता था तो बेहतर नताइज हो सकते थे, लेकिन अब 50 किलो लाजमी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। रवायती बीज के बजाय सर्टिफाइड बीज के अच्छे नताइज सामने आते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ज़रूरी माहिरीन की जानिब से कि पानी और खाद का बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है और उसका बर वक्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है, फिर ही जो पैदावार है वो बेहतर बनाई जा सकती है। और इस सिलसिले में जितनी भी कोताही किसानों की जानिब से इब्तदाई दिनों में की जाती है, फिर उसी की बुनियाद पर जो उनकी फसल है वो बेहतर नताइज नहीं देती। तो अगर सर्टिफाइड बीज लगाया जाए, अगर इसी तरह से चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इसके नताइज बेहतर बनाना मुमकिन हो सकता है। और इस सिलसिले में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 50 किलो का अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम में खुनकी आते ही फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। घंटाघर में कायम खुश्क मेवाजात की दुकानों पर शहरियों का रश। शहरी पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू और अंजीर खरीदने लगे। मौसम में खुनकी आते ही फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। घंटाघर में कायम खुश्क मेवाजात की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। शहरी पिस्ता, बादाम, अखरोट और अंजीर खरीदने लगे। मौसम में खुनकी, फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। घंटाघर में कायम खुश्क मेवाजात की दुकानों पर शहरियों का रश। शहरी पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू और इंजीर खरीदने लगे। बात करेंगे इसी हवाले से अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा।
جی بالکل، جیسے ہی موسم میں خنکی بڑی ہے تو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر جس کو کاروباری مرکز بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو خشک میوہ جات کی دکانیں ہیں ان پر شہریوں کا رش بڑھ گیا اور شہری بادام، پستہ، اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ اور کھجور اور اس طرح کی جو خشک میوہ جات ہیں وہ خریدتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا لیکن رش جو ہے وہ ویسا ہی ہے۔ شہری میرے سے موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ بتائیے جی، یہ سردیوں کی سوغات ہے، جیسی موسم میں خنکی بڑی ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے موسم تو خریداری میں اضافہ ہو گیا، بادام لوگ خرید رہے ہیں، کاجو خرید رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بعد یہ موسم ٹھنڈا ہوا ہے بھجن، اس میں خریداری میں اضافہ بھی ہوا ہے، قیمتیں بھی آسمان کے ہیں، بہت زیادہ تیز ہیں، لیکن پھر بھی موسم کی سوغات ہے، کھانے کو دل کرتا ہے، خریدتے ہیں، موسم صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ آپ نے تو کافی سارا سامان خریدا بھی ہے، قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں لیکن جو خریداری میں کمی نہیں واقع ہو رہی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ تو سردیوں کی واقعی بہت بڑی سوغات ہے اور بندے کے لحاظ سے مرضی ہیں، کاروباری لحاظ سے مرضی ہیں، یہ تو ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ یہ سردیوں کی مین آئٹم ہے جو کہ ہم مطلب کہ کھاتے ہیں۔ بالکل، جو ہے یہاں پر شہری جو ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آنر بزرگ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، سردیوں میں نا لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ رش بڑھ جاتا ہے، ابھی بھی کافی رش لگا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سردی آتی ہے ہمارے دکانوں پر گاہکوں کا رش ہو جاتا ہے۔ پچھلی سال کی اس دفعہ جو ہے ڈرائی فروٹ بہت زیادہ بک رہا ہے، بہت زیادہ گاہک ہے، لیکن ہمارے پاس گاہک آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، اپنے لے کے جاتے ہیں، اپنے یار دوستوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال کی اس دفعہ مہنگائی تھوڑی ہوئی ہے لیکن کیا کرے، گاہک کو ہم پیچھے سے مہنگا آتا ہے، ہم پیچھے سیل کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ بھی سردی شروع ہوتی ہمارے دکان پر رش رہتا ہے، بہت کیا نام ہے دور دور سے ہمارے پاس گاہک آتے ہیں۔ یار مہربانی یہاں دکھا بھی سکے تصور کہ کیا صورتحال ہے۔ کافی سارا رش لگا ہوا ہے، جو لوگ ہیں وہ یہاں پر خشک میوہ جات جس میں اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، پستہ ہو گیا، کاجو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سردیوں کی سوغات جس کو خشک میوہ جات جو ہیں ان کی خریداری جو ہے اس وقت زور پکڑ رہی ہے اور فیصل آباد کے کاروباری ہب، کاروباری مرکز گھنٹہ گھر میں موجود جو خشک میوہ جات کی دکانیں ہیں وہاں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے اور شہری جو ہیں وہ خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔